अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ो अमान के साथ होंगे। सियासत के गलियारों से फिर से आज कुछ खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ जनाब। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये हमेशा से एक रीत रही है कि जब एक हुकूमत आती है तो पिछली जाने वाली गवर्नमेंट के ऊपर वो बहुत सारे इल्ज़ामात लगाती है। बिल्कुल ऐसे ही माजी में होता रहा। जब इमरान खान साहब को लॉन्च किया जाना था तो उस वक्त तमाम इदारे एक ही पेज पे थे। जो इमरान खान कहते थे हम सब एक पेज पे हैं, वो एक पेज ये था कि वो ये कहना चाहते थे, लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग कर करके कहते हैं झूठ को जितनी बार दोहराओ वो लोगों को याद हो जाता है। तो इतनी इतनी बार ये स्टेटमेंट दोहराई गई कि तमाम सियासतदान जो हैं वो करप्ट होते हैं, उन्होंने करप्शंस किए हैं, उन्होंने मुल्क से बाहर जो दूसरे ममालिक हैं वहाँ पर उन्होंने अपनी जायदादें बनाई हैं, पैसा इकट्ठा किया है। तो ज़ाहिर बात है आज जो हालात हैं, हमारी आवाम जो है वो बिल्कुल उसी माइंड प्रोग्रामिंग के तहत चल रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता चल रहा कि सही कौन है गलत कौन है। उन्हें बस ये पता चल रहा है कि करप्शन हुई है और हमें लूटा गया और आज हम इस हाल को पहुंच गए हैं। अब जनाब आज जो मैंने आपके साथ सीधा सीधा खबरें शेयर करनी है उसमें कुछ खबरें खतरनाक किस्म की आ रही हैं। जैसा कि आपको याद होगा पिछले दिनों में मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आने वाले दिनों में उन्होंने खुद ही ये बात जलसों में खड़े होकर करना शुरू कर दी कि उनकी जान को बड़ा शदीद खतरा है। क्या ये पब्लिसिटी स्टंट था या जो भी था, बहरहाल उन्होंने कहना शुरू कर दिया। मैंने आपको ये भी बताया था कि हसास इदारों के पास इमरान खान साहब की बहुत ही मुबैना नाजेबा वीडियोस भी हैं, और आप लोगों ने देखा कि शहबाज गिल ने, फवाद चौधरी ने और ख़ुद इमरान खान ने जलसों में खड़े होकर ये बात की। लेकिन जनाब अब जो सियालकोट का और फैसलाबाद का जलसा हुआ है उसमें एक और चीज़ सामने आई है जिसका दावा किया है शहबाज गिल ने कि इमरान खान साहब जो हैं उनके मोबाइल फ़ोन्स जानबूझकर उनसे छीने गए हैं, बल्कि चोरी किए गए हैं। और यहाँ तक खबरें हैं कि इमरान खान साहब को थप्पड़ मार के उनसे उनके फ़ोन्स छीने गए हैं। ये सारी खबरें आपको बताऊंगी भी और दिखाऊंगी भी, और साथ में ये भी बताऊंगी कि इमरान खान साहब के मोबाइल फ़ोन से क्या निकला है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं, अता तारड़ साहब ने कहा है कि जनाब वो बुज़दार साहब जिनको सीएम बनाया गया था पंजाब का, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्स सीएम पंजाब यानी कि उस्मान बुज़दार जो हैं उनको पहली बार जो मुलाकात करवाई थी इमरान खान से, मुतारिफ करवाया था, वो करवाया था फराह गुज्जर उर्फ फराह गोगी ने, जो इस वक्त मफरूर हैं। आपको पता है कि वो इस वक्त कहाँ पर मुकीम है, वो दुबई में मुबैना तौर पे मलिक रियाज के घर पे पनाह गुज़ी हैं। तो अब जनाब चक्कर ये है कि वो बुज़दार साहब जिनको लॉन्च किया गया था और फ्रंट फुट पे खेल रही थी कौन, फराह गोगी, पीछे बुज़दार साहब को कुछ पता चलता नहीं था, ये लोगों का एक पर्सपेक्टिव था। लेकिन अब जब आपको पता है कि गवर्नमेंट गई है और नई गवर्नमेंट आई है और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, करप्शन के ऊपर जो नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, उसमें एक चीज़ सामने ये आई है कि उस्मान बुज़दार ने जो करप्शन किया है वो अकेली 10 अरब रुपए से ज़्यादा किया है, जिसको कि अता तारड़ ने ये कहा है कि चैलेंज कोई भी नहीं कर सकता, जब कोई आएगा हम उसको तमाम सबूत देंगे। क्योंकि इस वक्त तमाम जमातें बुरे तरीके से इसलिए फंसी हुई हैं क्योंकि अवाम का जो एतमाद है वो इमरान खान के साथ है। अवाम ये समझते हैं कि इमरान खान जो हैं वो जनाब सादिक भी हैं, वो अमीन भी हैं, वो सुपर हीरो भी हैं और वही सच्चे हैं, बाकी तमाम लोग झूठे हैं। और यही वजह है कि तमाम पार्टियां इस वक्त सर जोड़कर इस बात पे मुत्तफिक हैं कि उन्हें लगता है कि अगर हमने इमरान खान और उनकी काबीना में की जो वज़रा हैं, अगर उनकी करप्शन को सामने बेनकाब ना किया तो आने वाले दिनों में हमारे गिरबानों तक लोगों के हाथ पहुंचेंगे। और यही वजह है कि उन्होंने पूरे सबूतों के साथ बात करनी, क्योंकि सारी बात है जो भी चीज़ आपके साथ शेयर की जाएगी तो सामने वाली पार्टी ने तो डिनाइल मोड में रहना, उन्होंने तो कहना ये झूठ है, लेकिन उसको साबित किया जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से कि आपने देखा कि गवर्नमेंट ने जब इल्ज़ाम लगाया तोशा खाना का, तो जितने भी इमरान खान साहब के सपोर्टर्स थे उन सब ने कहा ये झूठ है। लेकिन इमरान खान ने खुद जलसे में खड़े होकर बताया कि मैंने तोशा खाना में ना सिर्फ घड़ियाँ उनकी बेची, बल्कि मैंने उस पैसे से बनी गला की सड़क भी बनाई। और फिर उसके बाद आपको पता है कि फराह गुज्जर का जब मामला सामने आया तब भी लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप लोगों ने देखा कि कैसे उनको डिफेंड करने के लिए इमरान खान साहब खुद आए। हालांकि वो अलीमा बाजी की सिलाई मशीनों पे सामने नहीं आए, रेहाम खान ने उनके बारे में इतनी गंदी किताब लिखी वो उसके बारे में सामने नहीं आए, लेकिन वो फराह गोगी जो उनकी बीवी बुशरा बीबी की आगे से एक दोस्त है उसको डिफेंड करने के लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आया। और आपको पता है कि जो राना सनाउल्लाह हैं उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि फराह गोगी जो है वो तोता है जिसकी जान जो है वो जिन की जान जो जिस तोते में होती है। तो अब जनाब मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब जो है उनके बारे में शहबाज गिल ने अब एक नया
نیا تازہ ترین انکشاف کیا ہے، اور نیا تازہ ترین انکشاف یہ ہے، دیکھیے آپ کو پتا ہے کہ کافی دنوں سے عمران خان اپنے جلسے جلوس کر رہے ہیں جو کہ بڑی کامیابی سے جاری و ساری ہیں، اور عوام کی ایک بڑی تعداد یعنی کہ اس میں آ رہی ہے، وہ کراؤڈ پلر ثابت ہو رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اتنی شدید ہیٹ ویو کے باوجود، اتنی گرمی کے باوجود لوگ آ رہے ہیں کیونکہ لوگ ان کے بیانیے پہ یقین کر رہے ہیں۔ لیکن اب جیسے جیسے سازش اور مداخلت کا بیانیہ تھوڑا سا کمزور پڑتا جا رہا ہے، ساتھ ہی عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، نہ صرف یہاں تک بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا عمران خان نے کہ میں ایک ایسا زہر کے بارے میں جانتا ہوں جو اگر انسان کو کھلا دیا جائے تو اس کی موت زہر کی وجہ سے نہیں ڈکلیئر ہوتی رپورٹس میں، بلکہ رپورٹس میں یہ آتا ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ یہ بس بیان دینا تھا کہ مریم نواز شریف سامنے آئیں، اور انہوں نے اپنے جلسے میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس وقت میاں صاحب جب جیلوں میں تھے اور تم ان حکومت میں تھے، اس وقت کیا تم میاں صاحب کو وہ زہر دے رہے تھے جس کی وجہ سے ان کے پلیٹلیٹس اتنے گرے اور ان کو ہارٹ اٹیک ہوا؟ تو یہ جواب عمران خان کو دینا چاہیے۔ یہ بہت بڑا ایک سوال ہے کیونکہ عمران خان نے خود کھڑے ہو کر کہا ہے کہ میں ایک ایسے زہر کے بارے میں جانتا ہوں۔ دراصل وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ان کو بھی آنے والے دنوں میں، آنے والے وقتوں میں اس طریقے سے اسیسینیٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو گولی ماری جائے خدا نخواستہ یا ایسی کوئی چیز کی جائے، بلکہ ان کو زہر بھی دے کر مارا جا سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں عمران خان نے جلسے میں یہ کہا کہ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے بولا کہ جناب انہوں نے اپنا ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا ہے، اور اس میں مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے فوج کے، اسٹیبلشمنٹ کے اور سیاست کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے نام لیے ہیں، اور کہا ہے کہ اگر ان کی جان کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ یہ لوگ ہوں گے۔ ایسی صورتحال میں اب شہباز گل نے اس بات کا مبینہ نہیں بلکہ دعویٰ انہوں نے کیا ہے کہ سیالکوٹ جلسے میں عمران خان جب اپنی سپیچ کر رہے تھے اس دوران ان کے 2 فونز جو ہیں وہ چوری ہو گئے۔ لیکن یہاں میں آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہوں گی، مجھے نہیں پتا کہ ابھی تک، کیونکہ یہ کلپ مجھے صرف ایک ہی جگہ سے ملا ہے، یہ میں نے نیوز چینلز پر ابھی تک نہیں دیکھا، مجھے یہ نہیں پتا کہ اب یہ ایڈیٹڈ ہے یا سچا ہے یا جھوٹا ہے، لیکن اس کی کڑی، اس کا نقطہ ایک جگہ جا کے ضرور ملتا ہے۔ ذرا یہ کلپ سنیے۔ بات کے رہائشی مرزا رمضان نے عمران خان کو 2 تھپڑ بھی مارے ہیں۔ تھپڑ مارنے کی فوٹیج سٹی 41 نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ اس شخص نے عمران خان کو 2 تھپڑ مارے ہیں۔ بڑا افسوسناک خبر سامنے آئی ہے، ملت چوک پر عمران خان کی آمد پر مشتبہ شخص کو حراست میں لیے جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ حاجی آباد کے رہائشی مرزا رمضان نے عمران خان کو 2 تھپڑ بھی مارے ہیں۔ اچھا، اس کلپ میں آپ نے دیکھا کہ وہ بتا رہی ہے خاتون اینکر کہ عمران خان کو تھپڑ مارے گئے۔ دراصل ہمارے ذریعے جو خبریں پہنچی ہیں وہ یہ پہنچی ہیں کہ عمران خان صاحب کو تھپڑ مارنے والا شخص کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ ان کے قریب گیا، اس نے ان کو تھپڑ مارا اور جو میسج ان تک پہنچانا تھا وہ پہنچایا، اور ان کے فونز جو ہیں وہاں سے، اگر مبینہ، میں تو مبینہ کا ورڈ یوز کروں گی، اگر واقعی چوری ہوئے ہیں تو شہباز گل نے یہ بیان دیا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے فون سے ڈیٹا نکلے گا اور بہت کچھ نکلے گا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا جو بیان ریکارڈ کروانا تھا وہ انہوں نے ایک خاص مقام پر رکھا ہوا ہے، وہ ان کے فون سے آپ کو نہیں ملے گا۔ دوسرے نمبر پہ میں آپ کو بتاؤں کہ فون کی کہانی کوئی آج پہلی بار نہیں ہے، بلکہ عمران خان ماضی میں بھی اس طرح سے اپنے فون کئی بار گنوا بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سن 2015 میں ریحام خان جب عمران خان سے الگ ہو رہی تھیں، تو اس وقت کہتے ہیں کہ سن 2015 میں ریحام خان عمران خان کا بلیک بیری لے کر برطانیہ جو ہے وہ روانہ ہو گئی تھیں، اور وہ اپنے ساتھ بطور ایویڈنس، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے عمران خان کی جو حرکات دیکھی ہوئی تھیں ان کے اکارڈنگلی، اور جو انہوں نے کتاب لکھنے کا ارادہ کر لیا ہوا تھا، تو وہ پھر عمران خان کا بلیک بیری اس لیے لے کر آئی تھیں۔ بہت سارے لوگ اس چیز پہ میری بات سے متفق ہوں گے کہ جب ریحام خان نے اس قدر غلیظ ایلیگیشنز لگائے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں عمران خان کو ہم جنس پرست تک کہہ دیا ہے، تو جناب ایسی وہ پوری بک کا میں نے ریویو کیا ہوا ہے، وہ ویڈیو یقیناً آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، تو ریحام خان جو ہیں ان کو پتہ تھا کہ اگر میں کتاب لکھوں گی مجھ پہ کیسز بھی ہوں گے، مجھے یہ سب چیزیں ثابت کرنی ہوں گی، اور ان چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے ہی وہ اپنے ساتھ عمران خان کا بلیک بیری لے کر گئی تھی، جو آج بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں کی ایک انشورنس کمپنی ہے جس کے پاس ریحام خان نے رکھوایا ہوا ہے بطور ایویڈنس، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک عمران خان یا ان کی پارٹی کے وزراء میں سے کسی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ عمران خان کا جو وہ فون ہے وہ غلط ایویڈنس ہے، یا کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ریحام خان نے جو کتاب لکھی وہ غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریحام خان کی اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ وہ خاتون آج بھی پاکستان میں رہ رہی ہیں، لیکن ان کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ ان کے لیپ ٹاپ میں عمران خان کے ویڈیوز موجود ہیں، ان کے فون جو ہے وہ انشورنس کمپنی کے پاس ثبوت کے طور پہ پڑے ہوئے ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں،
اور جناب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی انسان فیئر رپورٹنگ کر رہا ہوتا ہے یا آپ تک خبریں پہنچا رہا ہوتا ہے اور اگر وہ انسان پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر اکثر اہل یوتھ آ کر لکھتے ہیں کہ تم پٹواری ہو یا تم لفافہ خور ہو. تو اس کے پیچھے میں نے ریسرچ کیا ہے اور میرے ایک جاننے والے صحافی ہیں، انہوں نے مجھے بڑی امپورٹنٹ بات بتائی. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی جو پوری آرگنائزیشن ہے وہ پراپر لوگوں کو لفافے بھیجتی ہے. اس چیز کے میرے پاس ثبوت ہے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ بات کر رہی ہوں. میرے تمام وہ ساتھی حضرات جو کہ میڈیا سے منسلک ہیں اور بظاہر وہ لگتے پٹواری ہیں، بظاہر وہ موجودہ گورنمنٹ کے آپ کو حامی نظر آئیں گے، لیکن وہ لفافہ لیتے ہیں عمران خان کے آرگنائزیشن سے. اور یہاں تک انہوں نے دعویٰ کیا ہے مبینہ طور پہ کہ ہمارے بڑے سینئر اینکر ہیں جناب جی ارشاد بھٹی صاحب، ان کو جو لفافہ آتا ہے وہ لفافہ بھی جہاں سے آتا ہے اس کے تانے بانے آگے فراگوگی سے جا کر ملتے ہیں. اس بارے میں پرسنلی تو کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے تو کچھ نہیں دیکھا، لیکن وہ جو شخص ہے وہ کافی کریڈیبل شخص ہیں اور انہوں نے بڑے مبینہ دعوے کیے ہیں کہ ارشاد بھٹی جو ہیں وہ فراگوگی کے پے رول پہ تھے، ان کو وہاں سے لفافے آتے تھے، ان کو وہاں سے پیسے آتے تھے. اور یہ سلسلہ کوئی آج کا نہیں ہے، یہ سلسلہ جنرل ظہیر الاسلام کے زمانے سے ہے جب وہ عمران خان کو سپورٹ کرنا شروع ہوئے تھے. اور یہ فراگوگی جو ہیں یہ بیک اینڈ پہ رہ کے بہت عرصے سے ایکٹیو تھیں. لیکن عمران خان نے بعد میں جو کہا کہ ان کے پاس تو کوئی عہدہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس کئی اہلکار تعینات تھے، ان کی سیکیورٹی پہ مامور تھے. اگر ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا تو ان کو سیکیورٹی کیوں دی جا رہی تھی، ان کے کہنے پہ بھرتیاں کیوں کی جا رہی تھی، ان کے کہنے پہ ٹرانسفرز کیوں کی جا رہی تھی، اور اب وہ بھاگ گئی ہیں، مفرور کیوں ہیں؟ یہ سارے سوال چھوڑ کر آپ کے پاس جاتی ہوں. اور اب آپ لوگوں سے میرا سوال ہے کہ آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ کیا واقعی عمران خان صاحب کو تھپڑ پڑے ہوں گے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کے فون میں سے کیا واقعی ڈیٹا جو ہے حساس قسم کا نکل آیا ہوگا یا نہیں نکلا ہوگا، یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف ایک پبلسٹی سٹنٹ ہے اور شہباز گل نے بلا وجہ کا اس طرح کا بیان دیا ہے. اور کیا آپ کو ریحام خان کے اس بلیک بیری کی بات میں کوئی صداقت نظر آتی ہے یا نہیں آتی؟ جو بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.